اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نہ کھاؤ مال آپس میں ناجائز طور پر الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم مگر یہ کہ ہو تجارت رضامندی سے تمہاری آپس میں ولا تقتلوا انفسکم اور نہ قتل کرو آپس میں ایک دوسرے کو ان اللہ کان بکم رحیما بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما ہاں جو کوئی کرے گا ایسا سرکشی یا ظلم سے فسوف نصلی نارا تو جلد ہم اس کے دوزخ میں داخل کریں گے وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل پہلے اللہ رب العزت نے مخصوص 3 طریقوں سے مال حرام کھانے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 کہ حرام یتیموں کا مال کھانا، نمبر 2 بیوی کا مال بلا معافی دبا جانا، نمبر 3 وارثوں کا حق دبا جانا۔ یہ مخصوص 3 طریقے تھے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے عام ممانعت فرما دی۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آپس میں ناجائز طور پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ مگر تجارت جو آپس کے اندر رضامندی کی تجارت ہے، لیکن سود کی بھی تو رضامندی کی تجارت ہوتی ہے اور جوا بھی تو کیا ہوتا ہے رضامندی سے ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد وہ تجارت ہے جہاں شرع نے کیا کیا ہے، اجازت دی ہے، شرع نے اس کو حرام نہیں کیا۔ جس کو شرع نے حرام کر دیا وہ تجارت کیا ہے، حرام ہے۔ وہ کون سی تجارت ہے؟ جیسا مثلا شراب کی تجارت ہے، جوا ہے، کیا ہے اس طرح کی تجارت کرنا ہے، وہ کیا ہے رب نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مگر جو تجارت جائز ہے اس تجارت کی کیا ہے، آپس کے اندر خرید و فروخت کرنے والے بیع اور مشتری کیا ہیں، رضامند ہیں، تو وہ تجارت کیا ہے، جائز ہیں۔ جس طرح ایک جگہ پہ رب نے فرمایا کہ نہ حق کسی کو قتل نہ کرو، نہ حق کسی کو قتل نہ کرو، مگر جو شریعت نے جس کو جائز قرار دیا وہ 3 طرح کے قتل ہیں شریعت نے جو جائز قرار دیے۔ نمبر 1 کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا اس کو اس کے بدلے میں قتل کرنا۔ نمبر 2 شادی شدہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کو اگر انہوں نے زنا کیا اس کو کیا کرنا، پتھر مار مار کے رجم کر دینا۔ نمبر 3 وہ شخص ہے جو اسلام سے پھر گیا یعنی مرتد ہو گیا، اس کو بھی کیا قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں جن کو شریعت نے قتل کرنے کا، 3 آدمی ہیں جن کو شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کیا کرے، آدمی قتل کرے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم یعنی شرک کر کے، حرام مال کھا کے، اس طرح دوسرے گناہوں کے کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ ایک نمبر 2 مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر رب نے فرما دیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ قتل کی کیا فرما دی، ممانعت فرما دی، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما ہاں جو کوئی حرام مال کھائے گا، قتل کرے گا، شرک کرے گا، ظلم کرے گا، دوسرے گناہوں میں کیا ہوگا، مبتلا ہوگا، پھر رب نے فرمایا فسوف نصلیہ نارا ہم اس کو جہنم کے اندر جلد اور جلد کیا کریں گے، داخل کر دیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا یہ اللہ کے لیے بہت کیا ہے، آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔